الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعيننا وعوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومسحوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا آلانا ومولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين جناتنا وچ عشق نہ رچیا کتے انہاں تو چنگے جناتنا وچ عشق نہیں رچیا کتے انہاں تو چنگے مالک دے در راکھی کر دے تسے بھوکے ننگے اے عشق جنا دے پیش پیا اتے بھول گئیاں مہندی لائی سی عطر فلیل والی زلفاں کھل گئیاں سرما پایا سیار نے دیکھنے کو جو ڈل گئیاں علی حیدرا یار میں نظر آیا ہڈیاں رل گئیاں اللہ پاک جل وعلا کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد خدا کرے میری اور آپ کی حاضری درجہ قبولیت سے نوازی جائے۔ اللہ پاک کا کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعہ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک ہماری نماز جمعہ المبارک کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا عنوان ہے کہ اللہ کے بندے جو ایمان والے ہوتے ہیں، جن کے اندر
دولت ایمان موجود ہوتی ہے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ سے شدید پیار کرتے ہیں۔ اس پر چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی ذات کا عشق عطا فرمائے، اپنی ذات کا قرب عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید پیار کرتے ہیں، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ گویا اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والے اپنے یار کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، نہ ان کو اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کو اپنے مال کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کو اپنے اولاد کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کو اپنے کاروبار کی پرواہ ہوتی ہے۔ بس ان کو یہی ہوتی ہے کہ تو راضی ہو جا، ہمیں تجھ سے پیار ہے۔ تو پیار کے دعوے کرنے بڑے آسان ہیں، یہ زبان سے کہہ دینا کہ مجھے تجھ سے پیار ہے، یہ بہت آسان ہے، لیکن اس پہ پورا اترنا بڑا مشکل ہے، اس پہ پورا اترنا بڑا مشکل ہے۔ چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جن شخصیات نے اللہ پاک سے محبت کی، پھر ان کا امتحان بھی لیا گیا، ان کو آزمایا بھی گیا، اور وہ پھر اپنی آزمائشوں پہ پورے بھی اترے۔ سب سے پہلے ہم جد امجد کئی نبیوں کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا رکھا ہے، اپنا خلیل بنا رکھا ہے۔ رب کو ابراہیم سے پیار ہے اور ابراہیم کو اپنے رب سے پیار ہے۔ دنیا والوں کی محبت ون وے ٹریفک ہوتی ہے، میں کسی سے محبت کرتا ہوں، اس کی مرضی ہے وہ مجھ سے محبت کرے یا نہ کرے۔ یہ ایک واحد اللہ رسول کی محبت ہے، بندہ تھوڑا سا بڑھتا ہے تو ان کی رحمت آگے بڑھ کے بندے کا استقبال کیا کرتی ہے، یعنی وہاں سے محبت کے صلے ملتے ہیں، محبت کے اجر ملتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی مقرر بارگاہ میں ایک فرشتے نے عرض کی بارے الہ تو نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مال دے رکھا ہے، آپ کے پاس کثیر تعداد میں جانور موجود تھے، بھیڑیں موجود تھیں، بکریاں موجود تھیں۔ تو فرشتے نے کہا مولا تیرے خلیل کو چیک نہ کر لوں کہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ فرمایا جاؤ چیک کر لو میرے ابراہیم علیہ السلام کو۔ فرشتہ آیا اور آ کے پہاڑوں میں آ کے صدا دی اللہ، کیا کہا؟ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام تو وجد میں آ گئے، آپ پر تو ایک کیف تاری ہو گیا، ایک مستی تاری ہو گئی، ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ آخر کار وہ فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے یار کا تم نے نام لیا ہے؟ کہتا ہے میں نے نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ اور بھی سنا دیتا، ایک مرتبہ اور نہیں میرے یار کا ذکر کرتا۔ فرشتہ کہتا ہے پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے کام کیا تھا، اب آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اگر اب میں آپ کو اللہ کا ذکر سناؤں، اللہ کا نام سناؤں، تو تم مجھے اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھ رہے ہیں کثیر تعداد میں جانور کا ایڑ موجود ہے، بکریاں موجود ہیں، بھیڑیں موجود ہیں،
یہ آدھی تجھے دے دوں گا، مجھے میرے یار کا نام سنا۔ فرشتے نے پھر کہا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو جاتی ہے، وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ آپ ہوش میں آتے ہیں، آدھا مال اس کے ثبوت کر دیتے ہیں، کہتے یار ایک مرتبہ پھر نہیں سنا دیتا، سانو یار دی گل سنا مولا، سانو یار دی گل سنا مولا، ایک مرتبہ پھر بھی سنا دیتا۔ کہا پہلے میں نے اپنی مرضی سے کیا، پھر آپ کے کہنے پہ کیا، آپ نے آدھا مال میرے حوالے کر دیا، اب کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بقیہ آدھا مال بھی تیرے حوالے کر دوں گا، مجھے میرے یار کا نام سنا۔ فرشتے نے پھر کہا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام پر وجہ طاری ہو جاتا ہے، کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جب اس کیفیت سے باہر تشریف لاتے ہیں تو بقیہ آدھا مال بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر نہیں کہہ دیتا، ایک مرتبہ پھر نہیں کہہ دیتا۔ اس نے کہا کہ پہلے میں نے اپنی مرضی سے کہا، پھر آپ کے کہنے پہ کہا، آپ نے مجھے آدھا مال دے دیا، پھر آپ کے کہنے پہ کہا، آپ نے پھر مجھے آدھا مال دے دیا۔ اگر اب کہوں گا تو اب تو تمہارے پاس مال بھی نہیں ہے، اب کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے نوکر کی ضرورت بھی ہوگی، تجھے خادم کی ضرورت بھی ہوگی، جانوروں کو چرانے کے لیے تجھے ایک نوکر کی ضرورت ہوگی، مجھے ان کا نوکر رکھ لینا، لیکن مجھے میرے یار کا نام سنا۔ اس میں ایک شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، وہ کہتا ہے میں دن کما تیری تم آنکھ میری، پیچی ہوئی میں زلف دے بیچ دیا، میں دن کما تیری تم آنکھ میری، پیچی ہوئی میں زلف دے بیچ دیا، تیرا نام گزران میری، پلے کچھ نہیں نہ کچھ بیچ دیا، جاڑو ٹوکری والی سمجھ مینوں، کدوں آکیا تو ساڑھے بیچ دیا، ایویں لوکی مینوں سردار آکھن، نقدی میں دے سونے دے دیس دیا۔ یہ ان کی محبت کا بیان ہے۔ آج ہم بھی اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، بڑے ہمارے دعوے ہیں کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، زبان سے ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن یہ کلمہ ہماری زبانوں پہ آیا، یہ ہمارے مان میں نہیں اترا، یہ کلمہ ہمارے مان میں نہیں اترا۔ آج ہمارے پاس سے کوئی اللہ کے نام پہ لینے کے لیے آ جائے تو ہمارے چہرے بگڑ جاتے ہیں، دعوے محبت کے ہیں، دعوے عشق کے ہیں، ہم سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہے رب کی ذات کا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا عشق، آدھا مال دے دیا، پھر آدھا دے دیا، پھر اپنے آپ کو نوکر بنا دیا۔ آج ہم تو اللہ کے نام پہ 10 روپے بھی دینے لگے تو ہمارا چہرہ بگڑ جاتا ہے، ہمارے چہرے پہ تیور آ جاتے ہیں۔ یہ عشق نہیں ہے، یہ خالی دعوے ہیں۔ عشق کرنا مشکل ہے، عشق کے دعوے بڑے آسان ہیں، لیکن عشق پہ اترنا بڑا مشکل ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہونا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا ہے؟ حضور مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں تو کیا کہہ رہا ہے؟ حضور مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں چل کر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا۔ کس کے لیے تیار ہو جا؟ آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا۔ ہم پر تو ابھی آزمائشیں آئی نہیں ہیں، ہمیں تو وہ کسوٹی لگا کے چیک ہی نہیں کیا گیا جو بلال حبشی کو کسوٹی لگائی گئی تھی، جو حضرت عثمان غنی کو کسوٹی لگائی گئی تھی، جو سیدنا فاروق اعظم کو کسوٹی لگائی گئی تھی، جس طرح جناب ابوبکر کو مارا گیا تھا، ہمیں تو وہ چیک ہی نہیں کیا گیا۔ ہمیں تو محبت خدا اور محبت مصطفیٰ وراثت میں مل گئی ہے، لیکن ہم پھر بھی اس میں پورے اترنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں،
جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آدھا مال دے دیا، پھر آدھا مال دے دیا، پھر اپنے آپ کو نوکر بنا لیا، فرشتہ کہنے لگا حضور میں تو آپ کو چیک کرنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کو اپنے مالک سے کتنا عشق ہے، آپ کو اپنے مالک سے کتنی محبت ہے، تو آپ تو اپنے مالک سے اعلیٰ درجے کی محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید پیار کرتے ہیں۔ یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، جب آتش نمرود میں ان کو ڈالا جانے لگا تو جبریل آ گیا، عرض کی حضور آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ کی کوئی آرزو ہو، کوئی آپ کی خواہش ہو تو آپ مجھے بتائیں، میں جہاں جا سکتا ہوں وہاں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر میرے محبوب کو یہ چیز پسند ہے تو ابراہیم اس کی رضا پہ راضی ہے، ابراہیم اس کی رضا پہ راضی ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں، غلام فریدا کت مل پر سونا، انہوں رو حال سنا۔ یہ عشق ہے رب کی ذات ہے، رب کی ذات کے ساتھ یہ محبت کا درجہ ہونا چاہیے۔ ہم تو خالی دعوے والے لوگ ہیں، ہمیں تو جب رب کہتا ہے 5 نمازیں فرض ہیں ہم تو وہ نہیں پڑھ سکتے، رب کہتا ہے یہ حرام ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، پھر رب کہتا ہے یہ حلال ہے ہم اس کو اختیار نہیں کر سکتے، پھر رب کہتا ہے ظلم نہ کرو ہم ظلم کرتے ہیں، پھر رب کہتا ہے سود کا استعمال نہ کرو ہم سود کا استعمال کرتے ہیں، پھر رب کہتا ہے والدین کی نافرمانی نہ کرو ہم والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر رب کہتا ہے ایک دوسرے کے حقوق غصب نہ کرو ہم غصب کار بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں۔ سارا کچھ رب کی منشا کے خلاف کر کے بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں، جبکہ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ اپنی مرضی نہیں کرتا، وہ معشوق کی مرضی پہ چلا کرتا ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں جی میں پیارا او میاں راضی ہوئے تے مرضی ویکھ سجن جہاں پہ محبت ہو جائے پھر محبوب کی مرضی چلا کرتی ہے، پھر بندہ اپنی زندگی کو محبوب کے تابع کر دیتا ہے، بندہ کہتا ہے میں ہر وہ کام کروں گا جو میرے محبوب کو پسند ہے، ہر اس کام سے اجتناب کروں گا جو میرے محبوب کو پسند نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید عشق کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کا زمان ہے، آپ اللہ کے کلیم ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے میرے رب نے کلام فرمایا، وہ دور پہ تشریف لے کے جایا کرتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، آپ کی بارگاہ میں ایک بیوی حاضر ہو گئی، جا کے عرض کر دیا ہے پیارے کریم اللہ علیہ السلام جب آپ رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے کے جائیں تو رب سے پوچھ کے آئیں میری قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی عرض کو سنا، آپ جناب والا کوئی دور پہ تشریف لے گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، رب سے پوچھا مولا فلاں بیوی میری بارگاہ میں آئی تھی، اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اللہ سے پوچھ کے آنا میری قسمت میں اولاد ہے کہ نہیں۔ پھر رب نے فرمایا موسیٰ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جا کے اللہ کا پیغام دے دیا، اے بی بی رب فرماتے ہیں تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں دیکھیے اللہ کی محبت تقدیر بدل دیتی ہے، اللہ کی محبت تو پہ لکھا ہوا بدل دیتی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
بڑا روئی کسی اللہ والے کے پاس چلی گئی، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے ولی ہے، اس نے دعا کر دی، 1 سال گزرانا تو وہ بی بی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹا لے کے حاضر ہو جاتی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے، اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کی، اے بار الہ، مجھے تو نے کہا تھا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، اولاد کہاں سے آ گئی؟ پھر رب نے فرمایا، اے پیارے موسیٰ، جب تو نے دوبارہ آنا ہے نا تو میرے پاس انسانی گوشت لے کے آنا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ جانے لگے، ایک بندے کے پاس گئے، اللہ کو انسان کے گوشت کی ضرورت ہے، اس نے گوشت دینے سے انکار کر دیا۔ دوسرے کے پاس گئے، اس نے بھی انکار کر دیا۔ تیسرے کے پاس گئے، اس نے بھی انکار کر دیا۔ چوتھے کے پاس گئے، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پانچویں کے پاس گئے، ایک بندے کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک بندہ انکار کرتا جا رہا ہے۔ آگے گئے تو ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، جو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، اللہ اللہ کیے جا رہا ہے، اللہ اللہ کے ضربے لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ کو انسان کے گوشت کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنا ایک بازو کاٹ کے دے دیا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، اس نے کہا، اے پیارے کریم اللہ علیہ السلام، ٹھہریے، شاید اللہ کو اس بازو کے گوشت کی ضرورت ہوگی۔ دوسرا بازو کاٹ کے دے دیا۔ جب پھر سیدنا کریم اللہ علیہ السلام جانے لگے، اس نے کہا، ٹھہریے، شاید رب کو میری گردن کی ضرورت ہوگی، گردن اتار کے دے دی۔ پھر جناب کریم اللہ علیہ السلام جانے لگے، اس نے ٹانگیں بھی کاٹ کے دے دی، سب کچھ کاٹ کے دے دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو رب نے فرمایا، موسیٰ دیکھا نا، جو میرے نام پہ اتنا کچھ قربان کر دیتا ہے، میں اس کی بات کو کیسے موڑ دوں؟ میں اس کی بات کو کیسے موڑ دوں؟ اس لیے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں، تن تندور تے ہڈیاں پال صحابہ نال تپایا، تن دی ہڈی او میاں من دا سال وچ لوڑ صبر دا پایا، کب کب بکیاں اساں کیتے پیڑے، اتوں عشق پلے تھڑا آیا، اولاد فریدہ میں ساری تیری، تینوں اجے اعتبار دیا۔ میرے رب کرام سے بتا، میں اس کی بات کو کیسے بولوں؟ جو میرے نام پہ سب کچھ لوٹا رہا ہے، جو میرے نام پہ سب کچھ قربان کر رہا ہے، میں اس کی بات کو غلط کیسے بولوں؟ اس نے سب کچھ میرے نام پہ قربان کر دیا۔ گویا اگر بندہ اللہ سے محبت کرے تو لو سے لکھی ہوئی تقدیر بدل سکتی ہے، لو سے لکھی ہوئی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس لیے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اللہ کی محبت تقدیر بدلا دیتی ہے، اللہ کی محبت تقدیر کو
تبدیل کر دیتی ہے. لیکن ہو اللہ سے محبت، خالی دعویٰ نہیں، خالی دعویٰ نہیں، اللہ سے سچا پیار ہو، اللہ سے سچی محبت ہو. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا، دیکھیں انہوں نے کیسے میرے رب سے پیار کیا، کیسے محبت کی. آپ تشریف لے کے جا رہی ہیں، ایک ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہے، دوسرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے. ایک ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے. کسی ہم منصب نے پوچھا، اے رابعہ کدھر جا رہی ہو؟ کہا اس پانی سے آج میں نے جہنم کو بجھا دینا ہے، آج میں نے جہنم کی گرمی کو ختم کر دینا ہے. اور اس انگارے سے کیا کرنا ہے؟ اس انگارے سے میں نے جنت کو جلا دینا ہے، اس انگارے سے میں نے جنت کو جلا دینا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا، اے رابعہ جہنم کو بجھانے کی وجہ کیا اور جنت کو جلانے کی وجہ کیا؟ رابعہ بصری فرماتی ہیں، کوئی بندہ عبادت کر رہا ہے جنت کا طالب بن کے، اور کوئی بندہ عبادت کر رہا ہے جہنم سے ڈر کے. جس نے جنت کو پیدا کیا، جس نے جہنم کو بنایا، اس کے لیے کوئی نہیں کر رہا. یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ان کی محبت ہے. انہوں نے جو کچھ بھی کیا، جو نمازیں پڑھی، نوافل پڑھے، قرآن پڑھا، تہجد پڑھی، درود و سلام پڑھا، جو کچھ پڑھا، ان کا ایک ہی نعرہ تھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہماری زندگیاں، اللہ ہمارا مرنا، قیامت کے بعد اٹھنا، سب کچھ تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے. یہ دراصل اللہ سے شدید محبت کا معنی ہے. تھوڑا سا پنکھا تیز کر دیں. یہ تھوڑا اللہ سے شدید محبت کا معنی ہے. ہم تو ابھی تک اس درجے کے عاشق ہیں ہی نہیں. ہمیں تو ابھی کسوٹی لگائی نہیں گئی. جب ہمیں کسوٹی لگ گئی نا تو ہم پورے نہیں اتر پائیں گے، کیونکہ ہم ابھی تک اس درجے کے بندے ہی نہیں بنے. اس لیے ان لوگوں کی یہ اللہ سے محبت تھی، یہ اللہ سے پیار تھا. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی اللہ کے ولی سے کام پڑ گیا. میں تلاش کرتے کرتے ایک پہاڑ پہ گیا تو وہاں پہ ایک غار تھی. اس غار کے اندر ایک اللہ والا بیٹھا ہوا تھا. جب میں غار کے اندر داخل ہونے لگا تو غار پہ ایک کاٹی ہوئی ٹانگ پڑی ہوئی تھی، ایک کاٹی ہوئی ٹانگ پڑی ہوئی تھی. کہتے میں اندر گیا، میں نے جا کے اپنا مسئلہ پیش کیا، اپنی مشکل ان کے سامنے رکھی. انہوں نے دعا کر دی، میرا کام ہو گیا. تو جب میں واپس آنے لگا تو سنت ہے نا مہمان کو گھر سے رخصت کرنا، دروازے پر جانا، دروازے تک مہمان کو رخصت کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کہتے ہیں مجھے دروازے پر رخصت کرنے کے لیے آئے تو اتفاق سے ان کی بھی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی، ان کی بھی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھ ہی لیا. میں نے کہا حضور یہ غار پہ ایک ٹانگ پڑی ہوئی ہے اور آپ کی بھی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کہیں آپ کی تو وہ ٹانگ نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تجھے کیا بتاؤں، میں جب اس غار میں اللہ اللہ کرنے کے لیے آیا، میں مجاہدہ کر رہا تھا تو ایک مرتبہ یہ ہوا پورا ہفتہ بارش برسی، پورا ہفتہ بارش برسی تو اتنی شدید ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ ٹھنڈ میری جان لے لے گی. 8 دنوں کے بعد سورج چمکا، دھوپ نکلی. کہتے میں غار کے منہ پہ آ کے بیٹھ گیا اور دھوپ سے اپنے جسم کو کچھ توانائی دے رہا تھا کہ چلو میری توانائی کچھ بحال ہو جائے، کچھ اندر حرارت چلی جائے. کہتے میں نے اچانک دیکھا تو پہاڑ پہ خوبصورت لڑکی کو ظاہر ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ پہاڑ اور لڑکی کا اس قدر آنا، کہتے مجھے شیطان نے تھوڑا سا وسوسہ دیا اور میں نے اپنی نظریں اس کے چہرے پہ ٹکائیں اور میں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ جنگل ہے اور یہ غار ہے اور میں ہوں اور یہ لڑکی ہے، میں اس کے قریب ہوتا ہوں. کہتے میں نے یہ قدم بڑھایا تو عاقب سے آواز ہے، واہ بھائی واہ یاریاں ساڑھے نات نظرہ غیرہ ملے. پنجابی میں نے کہہ دیا واہ بھائی واہ یاریاں ساڑھے نات نظرہ غیرہ ملے.
کہتے یہی قدم اٹھا تھا میں نے اس دن سے اس ٹانگ کو کاٹ کے رکھ دیا، اس دن سے میں نے اس ٹانگ کو کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عشق۔ آج ہم اللہ سے محبت کے دعوے، غیر مارک لڑکیوں کی طرف نظریں ہماری ہیں، اللہ سے محبت کے دعوے اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے ہیں، اللہ سے محبت کے دعوے نماز ہم نہیں پڑھتے، اللہ سے محبت کے دعوے جو کام اللہ رسول پسند کرتے وہ ہم نہیں کرتے۔ ہم کون سے عاشق ہیں؟ سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں عاشق بڑے او میاں عشق کمامی دل رکھی واگ پہاڑا سو بدیاں او میاں ہزار غلام کر دے بھی باغ بہارا منصور ورگے او یا رسولی چڑھ گئے جڑے واقف کل اسرار سجدوں سرنا او چاہیے باہو ہمیں پال کے ہزار۔ یہ ہے عاشق کے لیے سبق۔ اگر ہم اللہ کے عاشق بننا چاہتے ہیں، اللہ کے محب بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ ادروائز خالی دعوے ہیں، پھر ہم دعویٰ بھی نہ کیا کریں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے گرامی قدر حضرات، اللہ سے محبت کرنی ہے تو پھر محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک بہت بڑے شرابی تھے، بہت بڑے وقار تھے، بد کردار تھے۔ ان کی صبحیں، ان کی شامیں اللہ کے نافرمانیوں میں گزرا کرتی تھی، اور انہوں نے اپنا بہت بڑا شراب خانہ بنایا ہوا تھا، اور اس کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اس کے اندر جب جاتے تھے تو جوتا اتار کے جایا کرتے تھے۔ یعنی آپ اپنے شراب خانے کو بطور مسجد سمجھا کرتے تھے، اتنا اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ ایک دن گئے، شراب کے گلاس کو اپنے منہ سے قریبوں کے قریب کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، حاطف سے آواز آئی بشر اللہ سے ڈر، گلاس کو تھوڑا سا منہ سے دور کیا، پھر خیال کیا کوئی شیطانی آواز آئی ہوگی، پھر جب منہ کے قریب کیا کہا بشر اللہ سے ڈر، پھر منہ سے دور کیا، پھر منہ کے قریب کیا، جب تیسری بار آواز آئی نا بشر اللہ سے ڈر، پورا شراب خانہ جلا دیا۔ اور ان کو حافی کیوں کہتے ہیں؟ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں کے ساتھ چلنے والا۔ اس کے بعد پوری عمر انہوں نے جوتا نہیں پہنا، اس کے بعد پوری عمر انہوں نے جوتا نہیں پہنا۔ پوچھنے والے نے سوال کیا اے بشر جوتا پہن لیتے؟ جوتا ہے نہیں؟ فرمایا ہے، وسعت بھی ہے، توفیق بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ کہا جب رب نے کرم کیا تھا تو میں ننگے پاؤں تھا، اس لیے اب عمر تو گزر جائے گی، میں ساری عمر اپنا جوتا نہیں پہنوں۔ یہ ہے اللہ سے محبت۔ اگر آپ ان تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں تو پھر اللہ سے محبت کے دعوے کریں، ورنہ خالی خود ہمیں دعوے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دینار اللہ کو بنانے کے لیے آ جائیں، اللہ کی دہلیز پہ آ جائیں، اللہ کے ساتھ صلح کر لیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے، وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی، کال ذکر مدینے والے دا ادھے وچ بھلائی تیری ہے، کر ذکر مدینے والے دا ادھے وچ بھلائی تیری ہے، ایک واری تو بن جا سونے دا، ایک واری تو بن جا سونے دا، ایک واری تو بن جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے، ایک واری تو بن جا۔
ساری تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے۔ اس لیے اللہ سے محبت کے دعوے اگر ہم کرتے ہیں تو پھر ان تقاضوں کو بھی پورا کریں، ان تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ اللہ کے ایک ولی ہے حضرت عبداللہ ابن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ویسے یہ حضور کے صحابی بھی گزرے عبداللہ بن زید، لیکن ایک اللہ کے ولی نہیں ہے، جلیل القدر ولی ہے۔ انہوں نے ساری عمر نکاح نہیں کیا، ساری عمر نکاح نہیں کیا، مجرد رہے، ساری عمر اکیلے رہے، بس اللہ اللہ ہو رہی ہے، اللہ اللہ ہو رہی ہے، نکاح نہیں کیا۔ ایک دن کتاب پڑھ رہے تھے، اس کے اندر ایک حدیث پاک آئی کہ جو بندہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا یا نکاح کرنے سے پہلے مر گیا، اس کا نکاح نہیں ہوا تھا، تو اللہ جنت میں اس کا نکاح کروا دے گا، اللہ جنت میں اس کا نکاح کروا دے گا۔ اب کتاب کو بند کیا، کہا اس وقت تک نہیں پڑھوں گا جب تک جنت میں اپنی بیوی کو دیکھ نہیں لوں گا کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے رب، اے میرے مالک، تیرے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ نکاح کی عمر کو پہنچا، نکاح نہ کیا، نکاح کرنے سے پہلے مر گیا، تو جنت میں اس کا نکاح کیا جائے گا۔ تو مجھے یقین ہے کہ جنت میں میرا نکاح ہونا ہی ہونا ہے، مجھے وہ عورت دکھلا جو جنت میں میری بیوی بنے گی، جو جنت میں میری بیوی بنے گی۔ ایک رات دعا کی، دعا قبول نہ ہوئی، دوسری رات پھر کی، دعا قبول نہ ہوئی، تیسری رات پھر کی، دعا قبول نہ ہوئی، تیسری رات جب دعا کی تو خواب میں بتلایا گیا کہ جو جنت میں تیری بیوی ہوگی وہ حبشہ میں رہتی ہے، اس کا نام مامونہ بنت ولید ہے، ولید کی بیٹی ہے، مامونہ اس کا نام ہے۔ یہ اٹھے، انہوں نے سفر کی تیاری کی، سواری پکڑی، جلدی سے حبشہ چلے گئے۔ حبشہ والوں نے بڑا استقبال کیا، اللہ کا بندہ آیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے بندوں کا استقبال کرنا یہ آج سے نہیں ہے، یہ ہم سنیوں نے کام شروع نہیں کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور حضور کے دور سے پہلے بھی چلا آ رہا ہے۔ تو لوگوں نے بڑا استقبال کیا، خیر مقدم کیا، آپ کو بٹھایا اور آپ سے پوچھا حضور یہ اچانک کیسے آنا ہو گیا؟ کیا عرض کیا یہ اچانک کیسے آنا ہو گیا؟ آپ فرمانے لگے کہ مجھے مامونہ بنت ولید سے ملاقات کرنی ہے، مجھے مامونہ بنت ولید سے ملاقات کرنی ہے۔ لوگ اور حیران ہو گئے، حضور آپ مجھ سے کیا کام پڑ گئے؟ میں اس بات کو چھوڑو، حضور وہ تو دیوانی ہے، وہ تو پاگل ہے۔ میں وہ کیوں؟ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتی ہے، جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستی ہے، اور ہمارے جانور مزدوری پہ چلانے کے لیے لے جاتی ہے، سارا دن جانور چلاتی ہے جنگل میں، شام کو آ جاتی ہے، ہم سے مزدوری لیتی ہے، ہم تو اس کو پاگل کہتے ہیں، آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ ہم بھی پاگل ہیں، ہم نے اس سے ملاقات کرنی ہے، ہم نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ نہیں مجھے بتاؤ، کہا حضور وہ جنگل میں گئی ہوئی ہے، فرمایا مجھے جانا ہے۔ عرض کی کہ جنگل بڑا خطرناک ہے، جنگل بڑا خطرناک ہے، آپ نہ جائیے۔ لیکن ان لوگوں کو علم نہیں تھا کہ جو رسول اللہ کا ہو جاتا ہے جنگل والے بھی اس کے کھانے پا جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستہ بھول گئے، جنگل میں آئے تو شیر نے انسانی بھوک آئی، اس نے محسوس کیا کوئی انسان آ رہا، تو وہ شیر آپ کی طرف بڑھا، آپ نے اپنا یا ابل حارث، وہ جنگل کے شیر، آنا مولا رسول اللہ، مجھے جانتا نہیں میں حضور کا غلام ہوں۔ جب آپ نے اتنی بات کی تو شیر کے جنگل کے شیر نے دو مہلانا شروع کر دیا، اگر آپ حضور کے غلام ہیں تو پھر میں آپ کا غلام۔ اس لیے ایک بار تو بن جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ اب عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بناتے میرے سفر شروع کیا، جو جنگل میں داخل ہونا، بڑا خطرناک جنگل، بڑا خطرناک جنگل ہے۔ کہتے میں نے آگے گیا تو میں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا، مامونہ نفل پڑھ رہی ہے، شیر اس کی بکریاں چار رہے ہیں، مامونہ نفل پڑھ رہی ہے، شیر اس کی بکریاں چار رہے ہیں۔
کہتے جب مامونہ بنت ولید رضی اللہ تعالی عنہا نماز سے فارغ ہوئی تو سلام پھیرا تو کہتے ہیں عبداللہ بن زید ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تم ادھر ہی آ گئے ہو، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تم ادھر ہی آ گئے ہو۔ کہتے میں اور حیران ہوں کہ میرا نام اس کو کس نے بتا دیا ہے، ہماری ملاقات تو پہلی ملاقات ہے، اس کو نام کس نے بتا دیا ہے؟ تو مامونہ بنت ولید نے کہا حیران نہ ہو، جس رب نے تمہیں بتایا اسی رب نے ہی مجھے بتایا ہے، جس رب نے تجھے بتایا کہ یہ جنت میں تیری بیوی ہوگی اسی رب نے مجھے بتایا کہ یہ جنت میں تیرا شوہر ہوگا۔ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں حیران اس بات میں ہوا کہ فطرت کیسے بدل گئی۔ شیروں کا تو کام ہے کہ بکریوں کو کھانا، یہ تو ان کی غذا ہے، لیکن یہ اپنی غذا کے سامنے اپنی غذا کی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ بکری بڑی شرارتی جانور ہوتی ہے، جو کوئی بکری بھاگتی ہے جنگل کا شیر اس کو پکڑ کے لے آتا ہے اور اس کی نگرانی کر رہا۔ کہتے میں نے کہا اے مامونہ یہ بتائیے فطرت کیسے بدل گئی، شیر کی اور بکری کی صلح کب سے ہو گئی ہے؟ تو مامونہ بنت ولید نے کہا جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے انہوں نے بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ اس لیے صاحبوں رب سے صلح کر لیں، رب سے صلح کر لیں، آج صلح کرنے کا وقت ہے، آ رہی ہے 15ویں رات، بجٹ کی رات آ رہی ہے، بجٹ تیار ہونا ہے، ہر بندے کا بجٹ تیار ہونا ہے، میرا بھی تیار ہونا ہے، آپ کا بھی تیار ہونا ہے، لکھی جانی ہر بندے کی قسمت، لکھی جانی تقدیر، پتہ نہیں کس کا نام لوح سے کاٹ دیا جائے گا، کس نے مار جانا ہے، کوئی پتہ ہے کسی کو؟ اس لیے کبھی اللہ ہمیں جمعہ دے دیتا ہے کہ مجھ سے صلح کر لو، کبھی اللہ ہمیں فجر دے رہا ہے کہ مجھ سے صلح کر لو، کبھی اللہ ہمیں ظہر دے رہا ہے مجھ سے صلح کر لو، کبھی اللہ ہمیں عصر دے رہا ہے مجھ سے صلح کر لو، کبھی اللہ ہمیں مغرب دے رہا ہے کہ مجھ سے صلح کر لو، کبھی اللہ فجر دے رہا ہے، کبھی پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند کوئی بزرگ تھے بازار میں کھڑے رو رہے تھے، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا رہا۔ کافر ہوئی کیا نہ ہوئی؟ کہا رب مانتا ہے بندے نہیں مانتے، رب مانتا ہے بندے نہیں مانتے، آپ کی منشا ہے آ جائے میری بارگاہ میں، آ جائے میری بارگاہ میں، بندے نہیں مانتے۔ اچھا وقت گزر گیا، تھوڑے دن کے بعد اسی بزرگ کو دیکھا وہ قبرستان میں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں۔ کہا یہاں پہ کیا پروگرام ہے؟ کہا پروگرام تو وہی ہے۔ کہا بازاروں میں بھی صلح کرواتے ہو، قبرستانوں میں صلح کرواتے ہو، یہاں پہ کیا بنا؟ کہا یہاں پہ بندے مانتے ہیں رب نہیں مانتا، بندے مانتے ہیں رب نہیں مانتا۔ صاحب وہ اپنے رب سے صلح کرنا، ہمیں اپنے رب سے صلح کرنی چاہیے۔ آ رہی ہے 15ویں رات، چھٹ جائے اللہ کی بارگاہ میں، عجز و نیاز سے چھٹ جائے، میرے اللہ پہلے جو ہو گیا، ہم نے آپس میں لڑائیاں بھی کی، ہم نے آپس میں ٹھیکا مشتی بھی کی، اللہ ہم نے منافقت بھی کی، اللہ ہم نے غیبت بھی کی، اللہ ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کی، اللہ ہم نے اپنے بہنوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کی، اللہ ہم نے ظلم بھی کی ہے، اللہ ہم نے جبر بھی کی ہے، اللہ ہم نے ایک دوسرے کے حقوق غصب کی ہے، اللہ ہم نے ناحق زیادتیاں کی، اللہ ہمیں اطراف ہے، ہم نے سب کچھ کیا ہے، لیکن تو ہمارا رب ہے، آج ہمیں معاف کر دے، سچی توبہ کرے تو انشاءاللہ رب سے صلح ہو جائے، رب سے صلح ہو جائے۔ 15ویں رات کو انشاءاللہ تعالی نماز عشاء کے فوراً بعد ہم قبرستان جائیں گے، وہاں سے آ کے انشاءاللہ ایک محفل شریف ہوگی، ایک ڈیڑھ گھنٹے کی محفل شریف ہوگی، اس کے بعد ہم صلاۃ تسبیح ادا کریں گے اور ذکر و اذکار اور اللہ کی بارگاہ میں معروضات۔ فضائل شباب میں معظم میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، فرضوں کے بعد ایک بندہ گیٹ پہ کھڑا ہو جائے گا، وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائیں گے، اس پہ رمضان شباب معظم کے فضائل لکھے ہوئے ہیں، کچھ مسائل لکھے ہوئے ہیں، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تجارت کر کے رمضان کے آنے سے پہلے فارغ ہو جایا کرتے، اور جس کو قرض دینا ہوتا اس کو قرض دے دیتے، اور قرض لینے والے قرض وصول کر لیتے۔ گویا جس طرح بندہ اپنے آپ کو فریش نہیں کر لیتا کہ اب مجھے کوئی کام نہیں ہے، تو رمضان مبارک سے پہلے
والے صحابہ اس طرح اپنے آپ کو فریش کر لیا کرتے کہ رمضان مبارک میں صرف ایک ہی کام ہو، ہم نے قرآن پڑھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، صلاۃ التراویح ادا کرنی ہے، اور تہجد ادا کرنی ہے، روزے رکھنے اور رب کو منانا ہے۔ صاحبو آ جائیے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے۔ اور آج جو آپ خدمت کریں گے یہ محفل کے لیے خدمت ہوگی، تو اس میں بھی آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اللہ ہمیں دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاج کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کا قرب عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا عاشق بنا دے، صحیح معنوں میں اپنا محب بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے محبت کے دعوے میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا